السلام علیکم. ہم سبق آرام و سکون پڑھ رہے تھے. آج ہم صفحہ نمبر 50 سے شروع کریں گے. بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے. یعنی یہ دیکھو، یہ لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے. ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک. مالٹڈ ملک کہتے ہیں خشک دودھ سے بنا ہوا سفوف ایک، ٹھیک ہے. اور یہ عموماً جو اور گندم کا آٹا جو ہے وہ مکس کر کے بنتا ہے. نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر. کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر لکھ کر گیا ہے مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس اور ساگودانے کی کھیر. تو بیوی میاں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا تیار کرا دوں؟ میاں: جو جی چاہے. بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا. بیوی: بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی. یعنی یخنی کہتے ہیں ابلے ہوئے گوشت کا پانی. چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں. مقوی چیز ہے. مقوی چیز ہوتا ہے یعنی قوت دینے والی، قوت بخشنے والی چیز ہے. میاں: بنوا دو. بیوی 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی. یخنی کی تیاری میں چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے. میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں. سین میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. پٹ پٹ خراب گاڑی کے چلنے کی آواز. میاں: ارے بھئی، اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا. عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، یعنی گاڑی سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. یعنی نہ ننھے کا دل گاڑی سے بھرتا ہے اور نہ وہ گاڑی خود ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد. چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی نہیں آتا یعنی دل ہی نہیں بھرتا. چولہے میں جھونک دوں گی یعنی جلا دوں گی اس کمبخت کو. اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں. شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں کراتا ہے. بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ بیوی چپ ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے بات ختم کی ہے وہیں سے شروع کر رہی ہے. کھانے کا پوچھ رہی تھی. پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز. پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا. اب یہ بیوی جو ہے سب سے جو مخاطب ہو رہی ہے، یہ کمرے میں بیٹھ کر زور زور سے چلا کے سب سے باتیں کر رہی ہے. غصے میں جاتی ہے. اب جا رہی ہیں. میاں کراتا ہے. دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے. یعنی میاں کرا رہا ہے لیکن دور سے بھی بیوی کی آواز آ رہی ہے. چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ. بچہ رونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، بچے سے جب کوئی چیز ہم چھین لیں تو اس نے رونا ہی ہے نا، تو بچہ رونے لگتا ہے. چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں. اب بچہ رو رہا ہے اور زبردستی بچے کو چپ کرا رہی ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی. چپ، خبردار جو آواز نکلی گلا گھونٹ ڈالوں گی. بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے. چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہیں. میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر یعنی تنگ آ کر اکتا کر کراہے جا رہے ہیں. بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے. میاں چونک کر ارے بھئی، یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ یعنی اب مٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ لا حول ولا قوت. ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں. میاں: کم بخت دفع ہو یہاں سے. ملازم: بی بی جی. میاں: بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے. کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے. کواڑ بند کر کے جا، یعنی دروازہ بند کر کے جا. میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. ارے بھئی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لا حول ولا قوت. خود اٹھتا ہے. ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں؟ اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی.
یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ اب میاں ایک ہی سانس میں یہ ساری بات کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اب فون پر جو آگے سے محترمہ ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ اب جو فون پر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آواز ہی دے دیں، آواز دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ اب میاں کہتا ہے کہ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ بد تہذیب یعنی بد سلیقہ، جسے کوئی سلیقہ نہ ہو۔ گستاخ شوخ یا بے ادب کو کہتے ہیں۔ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دی، کوئی سنے تو، کوئی سنے بھی۔ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا۔ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھئی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحب زادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہارمونیم گانا بجانے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں نا، تو ان میں شمار ہوتا ہے۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں، یعنی اب میں اس سے کیسے روک دوں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائے نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی: کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی برا نہ مان جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا، کراتا ہے۔ بے سورے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یخ لخت بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے: گر پڑا، خون نکل آیا۔ ٹھیک ہے، بچہ جواب دے رہا ہے زور سے کہ گر پڑا ہوں اور خون نکل رہا ہے۔ بیوی زور سے: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے: یک نہ شد دو شد، یعنی ایک کے بعد دوسری مصیبت۔ بیوی: توبہ، آپ تو بخلا دیتے ہیں یعنی گھبرا دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں، یعنی کیسے چپ کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، یعنی 2 لائنیں لکھ لوں۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس شور میں فقیر، بال بچے کی خیر، رائے مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ کسر رہ گئی تھی یعنی کمی رہ گئی تھی۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ۔ بیوی: او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ ہاون دستے کوٹنے کے برتن کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے سورے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ، ہائے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ میاں بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ شور و غل نہ ہو، اور بیوی کی بے وقوفی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے
شور و غل روک رہی ہے اور شور و غل سے منع کر رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ خود ہی شور کیے جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میاں جو ہے وہ اینڈ پر ضد ہو کر تنگ آ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ آرام و سکون وہاں کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں اور اپنے آس پڑوس میں بیمار آدمی کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے اور شور و غل نہیں کرنا چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.